اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اپنی زندگی کو صرف کھانا پینا نیند کرنا اور نسل بڑھانا، اپنے آئینہ رکھیے گا سامنے، اب آئینہ میں بھی سامنے رکھے بیٹھا ہوں، آئینہ رکھیے گا، آئینہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا، کوئی گھر گھاٹ ٹھکانا اور نسل بڑھانا، یہ زندگی کا مقصد بنا دیتے، بس اللہ خیر صلی اللہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیل، یہ چوپاہیوں کی طرح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کیوں نہ فرمائے جب اس مالک نے عرش تمہارے سامنے جھکا دیا، اس مالک نے فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، یہ نہیں کہی گیا کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا، یہ آدم کی پوری نسل کی عظمت اللہ تعالیٰ نے پورے ان مقدس فرشتوں کے سامنے واضح کر دی تھی۔ آدم کی اولاد تو بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، چودھری بھی ہے، عوام بھی ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری نسل کو عظمت دے دی تھی، نسل انسان۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو اتنا تیرے لیے کر دیا، اب تم دنیا میں جا کر صرف اس کام میں بند ہو گئے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تو تجھے اوپر اٹھایا، تجھے شان اور تقدس عطا کیا، لیکن تجھے وہ اونچائی اور وہ بلندی وہ شان سمجھ میں نہیں آئی، اور تم نے اپنے آپ کو گرا دیا نیچے، ثم رددناہ اسفل سافلین، گرا دیا نیچے۔ تو اب کہاں فرشتوں سے اوپر تیرا مقام، پھر عرش تمہارے سامنے جھکا ہوا تھا، اب یہ حال کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ ایک گروہ یہ ہے، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جن کی زندگی اس سے تھوڑا آگے ہے، یعنی یہ چیزیں بھی ہیں لیکن وہ صوم و صلاۃ، عبادت، نوافل، بندگی، رکوع، سجود، ان سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی مثال فرشتوں کی طرح ہے، ان کی مثال فرشتوں کی طرح ہے جو خدا کی عظمت کے گن گاتے ہیں اور اس کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ جو پیغمبروں کا گروہ ہے، جن کی نظر میں یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، اس کی حشر سامانیاں، اس کا ظاہری حسن اور خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نہ صرف اس دنیا بلکہ وہ جنت کی راحتیں اور آسائشیں، وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کی نہریں، وہ دودھ شہد کی بہتے ہوئے دریا اور مزیدار میوہ جات ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی ہمتیں بہت بڑی ہیں، ان کی ہمتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے خس و خاشاک، جیسے خس و خاشاک۔ ان کی ہمت اتنی بڑی ہے جتنا میرا اللہ بڑا ہے۔ تو وہ کسی اور کی طرف یوں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، دنیا کی خوبصورتی، حسن، جمال چیزوں کو پر فریفت نہیں ہوتے، اس کی طلب بھی نہیں کرتے، اور نہیں جنت حور و غلمان کے اس راحت اور آسائش میں پھنستے ہیں، وہ صرف اللہ چاہتے ہیں، صرف اللہ چاہتے ہیں۔ اب یہ تمہارے لیے تینوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے لیے تینوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ انتخاب تمہارا ہے، فیصلہ تمہارا ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شکوہ اور شکایت آخرت میں چل نہیں سکے گی، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے سر میں درد تھا، جس طرح کہ آج کل ہم بہانے بناتے ہیں، مجھے دماغ میں سمجھ نہیں آئی، مجھے بات عقل متے نہیں پڑی، یہ نہیں ہوا، یہ بات نہیں چلے گی۔ مہلت مل چکی ہے، ٹائم تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی تمہیں مل چکی، زمین کی
حکومت تمہیں مل چکی، تمہیں فرشتوں کا مسجود بنا دیا گیا، تمہیں عظمتیں دی گئیں اور سب چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں اور کہہ دیا گیا کہ مہلت ہے، تم کرو۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے؟ کیا جانوروں کے صف میں جانا چاہتے؟ یہاں تھوڑا آگے بندگی اور عبادت بجا لاتے ہوئے فرشتوں تک پہنچنا چاہتے ہو؟ یہاں جو نبی تھے، جو پیغمبر تھے، جو ان سب کے سردار میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، کیا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ دنیاوی کام کاج سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ علم کتنا ضروری ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارے نوجوانوں کو قدم آگے رکھنا ہے۔ تو آپ کو اور میں اپنے آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، اور خود سوچیں اور اپنی پچھلی زندگی پر بھی غور کریں اور آنے والی زندگی پر بھی غور کریں، اور سنبھال کے قدم رکھیے گا۔ کچھ پتہ نہیں کہ جو سانس اندر ہم نے لیا ہے وہ باہر نکالنے کی فرصت آئے یا نہ آئے، پہلے ہی ہمارے جانے کا وقت پہنچ جائے اور ملک الموت کا ہاتھ ہمارے گردن تک پہنچے، کچھ پتہ نہیں۔ جو لمحات ملے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور تاکہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تڑپ رکھی ہے، اس کو پورا کر سکو۔